وہ واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے، ایک بنی اسرائیل کا بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں امنگ اٹھی، شوق آیا، جذبہ ابھرا کہ میں بخشش طلب کروں، اپنے رب سے معافی طلب کروں، اپنے رب کی بارگاہ میں معافیاں طلب کروں۔ تو ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور اس سے عرض کرتا ہے کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تیری بخشش نہیں ہو سکتی، تو 99 قتل کرنے کے بعد اب بخشش کا طلبگار ہے۔ مجھے یہاں ایک جملہ یاد آ گیا، ایک اللہ والے تھے، وہ کسی گنہگار کے سفارشی بنے، چور کے سفارشی بنے، جج کے پاس پہنچے تو جج نے کہا حضرت آپ اس کے سفارشی ہیں؟ تو حضرت کہتے ہیں ہاں میں اس کا سفارشی ہوں۔ کہا حضرت اس نے تو بڑی بار اپنی بات سے یہ پھر چکا ہے، اور کتنی دفعہ میرے پاس آئے ہیں، لوگوں نے اس کی سفارشیں کی، میں نے چھوڑ دیا، یہ ہر دفعہ کسی نہ کسی کو لے کے آ جاتا ہے۔ حضرت یہ تو زبان کا پکا نہیں ہے، تو کیا پھر بھی آپ سفارشی ہیں؟ حضرت کہتے ہیں پھر بھی میں سفارشی ہوں، پھر بھی میں سفارشی ہوں۔ کہا پھر بھی آپ سفارشی ہیں؟ کہا ہاں میں پھر بھی سفارشی ہوں۔ حضرت یہ تو گنہگار ہے۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا میرا تو دین ہی گنہگار کی سفارش ہے۔ صاحب جب قیامت بپا ہوگی، جب ماں ناتا چھوڑ جائے گی، جب باپ پوچھے گا نہیں، مکھ موڑ لے گا، جب بہن بھائی مکھ موڑ لیں گے، کوئی بھی تیری سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ صاحب جب کوئی بھی نہیں ہوگا، جب کوئی بھی تیرا آسرا نہیں ہوگا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، سبھی تجھے چھوڑ جائیں گے، سبھی تجھے چھوڑ جائیں گے۔ اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ جلال میں ہوگا اور کہے گا ہے کوئی آج میرا سامنے آئے، ہے کوئی جو آج میرا سامنا کرے؟ تو دوستان گرامی قدر ہر ایک کی آواز ہوگی یا اللہ مجھے بخش دے، باقی ساروں کو جہنم میں ڈال دے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ہر ایک کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ یہ کہے گا ثُمَّ يُنْجِي، بدلے میں مجھے بچا لے۔ تو صاحبان محتشم کوئی ہوگا قیامت والے دن جو آسرا بنے، ادھر ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ڈوبا ہوگا، اور آمنہ کے لال بڑھیں گے، اپنے رب کبریا کے جلال کو دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ میرے آقا جانی فرماتے ہیں اتنا طویل سجدہ کروں گا کہ مخلوق خدا میں اس سے پہلے اتنا لمبا سجدہ کسی نے نہیں کیا ہوگا، اتنا لمبا سجدہ کروں گا، میرے رب کو رحم آ جائے گا، میرے محبوب کو کہیں گے، میں مفہوم بتا رہا ہوں، محبوب سر اٹھا لے، جس کو تیری مرضی پکڑ کے جنت میں لے جا۔ آؤ فمن تاب من بعد ظلمہ، جب تم اپنے آپ پر ظلم کر لو۔ تو دوستانے 99 قتل کرنے کے بعد جب اس کے دل میں امنگ اٹھی، شوق اٹھا، جذبہ بلند ہوا، تو اس نے پوچھا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو راہب نے کہا تیری نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان محتشم اس نے اس کا بھی کلا کما کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب پھر آگے بڑھا، ایک اور راہب کے پاس گیا، دل میں تھی کہ بخشش لینی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے، معافی طلب کرنی ہے اور اپنے رب سے معافی لینی ہے۔ پھر پوچھا تو اس نے کہا ہاں ہو سکتی ہے، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ دور نیک لوگوں کی بستی ہے، ادھر چلا جا، ہادہی قریۃ الصالحہ، نیک لوگوں کے پاس چلا جا، ان کی بستی میں جا کے ڈیرے لگا لے، ان کے ساتھ منسلک ہو جا، ان سے وابستہ ہو جا۔ میرے آقا جانی فرماتے ہیں جب کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایو جلسائنا خیر، کن کے پاس بیٹھنا بہتر ہے، کن کی نشست بہتر ہے؟ تو میرے آقا جانی فرماتے ہیں ان کی نشست بہتر ہے جن کو تکنے پر وہ یاد آ جائے، جن کو تکنے پر تجھے تیرا رب یاد آ جائے۔ تو عزیزان محتشم وہ چل پڑا، اب آدھا سفر بھی نہیں کیا تھا، اس کی موت واقعہ ہو گئی، وہ مر گیا۔ تو دونوں فرشتے آ گئے، دوزخ والے بھی آ گئے، جنت والے بھی آ گئے۔ جنت والے کہتے ہمارا ہے، دوزخ والے کہتے ہمارا ہے۔
اب لڑائی ہو گئی ان میں، تصفیہ اللہ نے خود فرمایا، کہ جنت والو اس کا فاصلہ ناپو، اگر تو یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والو تم لے جاؤ، اور اگر نیک لوگوں کی بستی سے دور ہے، جدھر سے چلا ہے ادھر قریب ہے، تو دوزخ والو تم لے جاؤ۔ اور ادھر آدمی کو پہلے ہی حکم دے دیا کہ اسے نیک لوگوں کی بستی کے قریب کر دے۔ عزیزان محتشم، جب فاصلہ ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ایک بالش تھا، اللہ نے کہا جنت والو تم لے جاؤ۔ تو عزیزان محتشم، ذہن نشین کر لیں، جس نے اپنے رب کی طرف ارادہ بھی کیا ہو، توبہ کا ارادہ لے کے چل پڑے، اور ذہن نشین کر لیں، حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے، جب نیکوں کی صحبت کی طرف بندہ چل پڑے، ابھی نہ بھی پہنچے، ان کی طرف چلنا ہی کافی ہوتا ہے اور تمہاری بخشش کا سبب بنتا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب الیہ، جو بندہ توبہ کرے، اپنے آپ کو سنوار لے گناہوں کے بعد، گنہگاری کے بعد، یہ دنیا کا در نہیں جو ٹھکرا دے، یہ دنیا کا در نہیں جو بند ہو جائے، یہ کسی پیر کی درگاہ نہیں جو ٹائم پہ کھلتی ہے ٹائم پہ بند ہوتی ہے، یہ وہ در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ ہر وقت کھلا ہے، دن آؤ تب کھلا ہے، رات آؤ تب کھلا ہے، یہ کسی چودھری کا ڈیرا نہیں جس کا وقت ہے، وقت کوئی نہیں، جب دل چاہے، جس وقت دل چاہے، جب بھی رجوع کر لو، اس کا در کھلا ہے، وہ در بند نہیں ہوتا۔ آؤ دوستان گرامی قدر، جو بندہ توبہ کرتا ہے گناہ کے بعد، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک تمہارا اللہ بڑا بخشنہار ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور آواز دی سورہ زمر میں، یہ قرآن کا 39واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 53 کے الفاظ ہیں، کل محبوب فرما دیجئے، یا عبادی، میرے بندوں سے، میرے بندوں سے، کون تیرے بندے؟ کا ان میرے بندوں سے جو گنہگار ہیں، جو روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں، میرے ان گنہگار بندوں کو کہہ دو تم میرے ہو، جن کو ماں بھی چھوڑ جائے ان کو کہہ دو تم میرے ہو، جن سے ہر ایک مکھ موڑ لیں ان کو میرے محبوب کہہ دیجئے تم میرے ہو، محبوب ان کو کہہ دو کہ تم میرے ہو، جن کو دوست بھی چھوڑ گئے، جن کی گنہگاریوں کی وجہ سے سارے ناطے چھوٹ گئے، ساروں نے چھوڑ دیا، ان میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو تم میرے ہو، تمہیں کوئی بھی اپنا نہ بنائے تو تم اپنے رب کے ہو، آ جاؤ، آ جاؤ۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں تانے نہیں دوں گا، میں تجھے تانا تشنی نہیں کروں گا، تمہارے آنے میں دیر ہوگی، میری بخشش میں دیر نہیں ہوگی، تم شرمندہ نہ ہونا، یہ در تیرے لیے کھلا ہے، تم مایوس نہ ہونا، کیا بنے گا، اتنے گناہ اب کیسے معافی ہو، اب کیسے معافی ہو سکتی ہے، گناہ پر گناہ کرتا رہا، اور میری آنکھوں نے نہ جانے کتنی عزتیں تکی، کتنی عزتوں کو برباد کیا، زبان بد کلامیاں کی اور فراڈ کرتا رہا، لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا، ملاوٹیں کرتا رہا، رشوت کے بازار گرم کیے تھے، مجھے کیسے معافی ہو سکتی ہے، اللہ کا در میرے لیے بند ہو چکا ہے۔ اللہ کہتے ہیں محبوب ان کو بتا دو یہ بند نہیں ہوتا، یہ در تیرے لیے کھلا ہے، جتنے بھی گناہ کیے ہیں آ جا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، نا امید۔ کیا ہوگا؟ کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک تیرا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا، ایک دو نہیں، دو چار نہیں، 10 نہیں، ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا، آنے میں تو دیر کرے گا، بخشنے میں وہ دیر نہیں کرے گا۔